اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں ہم غسل کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں آج ہمارا لیسن نمبر 63 یعنی 63 ہے۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر بھی پانی پہنچ سکے اگر تو پھر چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو پھر چوٹی کھولنا ضروری ہے۔ دیکھیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے اور خاص طور پر جب حیض کے بعد غسل کرنا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر حیض کے بعد جو غسل ہو رہا ہے، اگر اس میں عورت کے جو عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں نا اور نیچے چوٹی کی ہوئی ہوتی ہے، تو جو سر ہے جس میں جڑیں ہیں اس میں اگر چوٹی کھولے بغیر بھی پانی پہنچ سکتا ہے، جڑوں میں پانی پہنچانا زیادہ ضروری ہے، تو پھر تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب یہ حکم احکام اترے تھے نا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت ساری چوٹیاں بھی لوگوں نے کی ہوئی ہوتی تھیں، اور پھر یہ تھا کہ چوٹیاں کھولنے میں ٹائم بہت لگتا تھا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پانی جڑوں تک اگر چوٹی کھولے بھی پہنچا لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کہ چوٹی کی ہوئی ہے یا دو چوٹیاں کی ہوئی ہیں فرض کریں، لیکن پانی جڑوں تک پہنچنا آسانی سے ممکن ہے تو پھر چوٹی کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ پانی جڑوں تک نہیں پہنچے گا، اس کے لیے چوٹی کھولنا ضروری ہے، تو پھر چوٹیاں کھولنی پڑیں گی۔ یعنی کہ خاص بات کیا ہے کہ جنابت کے غسل کے بعد جب غسل کرنا ہے تو عورت کے بالوں میں جڑوں میں پانی جانا ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سر پر 3 لپ پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ اسے ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی کہ اگر بال اتنے گھنے ہیں اور اتنے چوٹیاں اس اسٹائل سے کی ہوئی ہیں کہ پانی جڑوں تک نہیں جائے گا، تو پھر بال کھولنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دونوں جگہ پر الگ الگ مسئلہ بیان ہوا کہ ایک جگہ نبی کریم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اپنے بالوں کو کھول لو، تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پانی جڑوں تک پہنچنا مشکل ہے تو پھر چوٹیاں کھولنی پڑیں گی۔ اسی میں بیان کرتی ہوں آگے کہ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کوئی بھی ہو، آپ غسل حیض کر رہی ہیں یعنی پیریڈز کے بعد، یا غسل جنابت کر رہی ہیں، یا عام غسل جو عموماً ہوتا ہے کر رہی ہیں، عام غسل کر رہی ہیں، غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا پھر ایمان کی صفات جو کہ ہے نا، آپ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں سنت سے کوئی اس کا تعلق نہیں، سنت سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جمعے کے روز غسل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کا مسجد میں آؤ یا گھر میں نماز پڑھنے کی تیاری کرو تو جمعے کا غسل ضرور کر لیا کرو۔ اسی میں ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی نے میت کو غسل کروایا ہے تو اس کے بعد وہ خود بھی غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کچھ لوگ میت کو غسل دیتے ہیں تو انہیں پھر خود بھی غسل کر لینا چاہیے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بیری کے پتوں کا ذکر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کسی اور غسل جنابت میں بھی اور غسل حیض میں بھی، کہ بیری بہت مفید ہے نا، اس کے پتے بہت فائدے مند ہیں انسانی صحت کے لیے۔ تو بیری کے پتے اگر جس طرح پانی، جیسے پہلے تو پانی گیزر نہیں ہوتے تھے نا، پانی لوگ ٹپوں میں اس میں گرم کرتے تھے، تو لوگ بیری کے پتے دھو کے اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو بیری کے پتوں کا فائدہ بہت ہے غسل کرنے، اگر اس پانی میں ابال لیے جائیں پھر پتے نکال کے اس پانی سے، مطلب گرم پانی میں جس میں نہانے کے لیے پانی گرم ہوتا ہے، اس میں بیری کے پتے ڈال دینا سنت سے ثابت ہے اور فائدہ بھی بہت ہے۔ اچھا، اسی میں آپ کو آگے غسل کے بارے میں بتاتی چلوں کہ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور بڑا شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو کبھی غسل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے کرے۔ دیکھیں میرے نبی نے کسی کو دیکھا تو فوراً میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ بہت شرم والا، بہت حوصلے والا اور بہت پردے حیا کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا غسل کرنا ہے تو اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے غسل کریں، کھلی طریقے سے دوسروں کے سامنے غسل نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔